میں اب مزید آپ اور ڈاکٹر سعید تقی عابدی صاحب کے بیچ حائل نہیں ہونا چاہتا ہوں، اور میں اس تقریب کے روح روان ڈاکٹر سعید تقی عابدی سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ڈائس سنبھالیں اور اپنے منفرد انداز سے سامعین کو محسوس کریں۔ گلشن اردو ادب وادی کشمیر کی رونق پروفیسر اکبری صاحب، غالب انسٹیٹیوٹ کی روح رواں جناب شاہد ماحولی صاحب، میں معذرت چاہتا ہوں کہ یہاں پر جو ادیب، شعراء اور اردو ادب کی جیت شخصیات، خواتین و حضرات جو یہاں پر تشریف لائے ہیں، ان سے ان کے اسماء مبارک سے میں آشنا نہیں ہوں، لیکن چہرہ شناسی میں کچھ علم رکھتا ہوں اور ان حشاش اور بشاش چہروں سے یہ درک کر رہا ہوں کہ یہ سب اردو کے پرستار ہیں۔ میں اس 5ویں حکیم الامت کی سالگرہ پر خود بالندگی کا احساس کر رہا ہوں کہ 1903 میں اگرچہ کہ اردو ترقی بورڈ بنا تھا، لیکن آج 100 سال بعد اردو تحفظ بورڈ کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے۔ اس ماحول میں اس سرزمین پاک سے، اس سرزمین گل و بلبل سے اردو کی تحفظ کے لیے ایسا معیاری مجلہ، تو گفتگو میری اشاروں میں ہوگی، اس وجہ سے کہ صاحب نظر یہاں بیٹھے ہیں۔ کچھ اقتباسات پیش کروں گا۔ ویسے میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ مجھے کوئی عنوان دیا جائے اور میں اپنے آپ کو مقید رکھوں اس عنوان کے تحت، تاکہ اس عنوان کا بڑی حد تک حق ادا کر سکوں۔ لیکن آج کی محفل دوسری نوعیت کی محفل ہے۔ یہ ایک ایسے جریدے، ایک ایسے مجلے، ایک ایسے میگزین کی گفتگو ہے جس میں تقریباً اردو ادب کی تمام اصناف پر مضامین ہوتے ہیں۔ پروفیسر صاحب کی اس حقیق کے لیے ذرا نوازی نے میرے مسئلے کو اور مشکل کر رکھا ہے، تو میری گفتگو میں وہ مسائل پیش ہوں گے جو ایک باہر کا شخص آپ کے لیے پیش کر رہا ہے۔ یہ سچ ہے کہ میں صحت کا طبیب ہوں، لیکن یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں ادب کا مریض ہوں۔ تو اگر کہیں پر میری آواز بلند ہو جائے یا اپنے درد کے احساس میں، اپنے کرب کی حالت میں کچھ مسائل استغاثہ پر پہنچ جائیں تو اپنی بزرگواری سے مجھے معاف کیجئے، اس وجہ سے کہ میں نے اس دشت کی سیاحی میں نہ شہرت کی خاطر، نہ مال اور دولت کی خاطر، نہ نام و نمود کی خاطر حق رکھا ہے، بلکہ مجھے اس پیاری اور خوبصورت زبان سے، جو یونیسکو کے لحاظ سے، یونیسکو کی ریڈنگ کے لحاظ سے اردو زبان کے 400 ملین افراد اس وقت دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ یونائٹڈ نیشن کے لحاظ سے، یونیسکو کے لحاظ سے اردو 5ویں مقام پر ہے دنیا میں، لیکن یونائٹڈ نیشن کے لحاظ سے ہمارا نمبر 27واں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی مادری زبان کو کنڑی لکھوایا، پنجابی لکھوایا، سندھی لکھوایا، کشمیری لکھوایا، حیدرآبادی لکھوایا، تامل ناڈو لکھوایا، تیلگو لکھوایا، اردو نہیں لکھوایا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ اتنی بڑی زبان آج کل کانوں کی زبان بن کے رہ گئی۔
یہ آنکھوں کی زبان نہیں ہے. اردو رسم الخط تقریباً ختم ہو چکا ہے. آج ہمارا جو تہذیبی سرمایہ ہے، جو ہماری فرہنگ اور ہماری اقدار کا ایک اعلیٰ ترین نمونہ ہے، اس سے ہماری آئندہ نسل کس طرح سے باخبر ہوگی وہ خود ایک مسئلہ ہے. ترکی کا ترجمہ ہمارے سامنے ہے کہ ترکی میں جب رسم الخط چینج کیا گیا، تبدیل کیا گیا، تو مجھ سے ایک شخص کہہ رہا تھا خود استنبول میں کہ میں اپنے دادا کی قبر پر جا کر جو لوح پر جو چیزیں لکھی ہیں اسے پڑھ نہیں سکتا. بہرحال ترکی کا رسم الخط تو بدل گیا، لیکن اگر رومن لیٹرز میں بھی، اگر حروف رومن میں بھی اور رومن رسم الخط میں بھی ترکی لکھی جا رہی ہے تو وہ ترکی ہی رہے گی. لیکن دنیا میں کوئی اور دو زبانوں میں اتنی مماثلت نہیں ہے کہ ایک زبان کا رسم الخط اگر بدل دیا جائے تو دوسری زبان میں ایسی ضم ہو جائے گی کہ اس کا اس زبان سے نکالنا مشکل ہو جائے گا. وہ ہماری اردو کو دو چار. تو اردو رسم الخط اردو کا لباس نہیں ہے جس کو نکال کے پھینک دیا جائے اور دوسرا لباس پہنچا جائے. اردو کی آن ہے، اردو کی جان ہے، اردو کی پہچان ہے، اردو کی جلد ہے. جلد اگر چمڑی کو نکال دیا جائے، کھینچ دیا جائے تو جسم باقی نہیں رہتا. بلکہ آگے بڑھ کر یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ اردو زبان کی جان رسم الخط ہے. بنیادی طرف توجہ دیجیے. ہمارے پاس ایم اے اور پی ایچ ڈی اردو ادب میں کیا جا رہا ہے، لیکن بنیاد جو ہماری ہے وہ بنیاد کی طرف توجہ کی جائے، اس وجہ سے کہ گھروں میں اردو تعلیم حاصل کی جائے. ویسے اس کی مثال یہ ہے کہ ایک بلند عمارت کے چھٹی یا 7ویں منزل پر آپ شنڈلیاں لگا رہے ہیں، آپ اسے سجا رہے ہیں، لیکن کوئی توجہ نہیں دے رہے ہیں کہ اس کی بنیاد میں کیا ہوگا. تو ایک طوفان کا جھونکا اس پوری عمارت کو لے لے. اردو بنیادی تعلیم کی ضرورت ہے. وہ اردو جو دکن میں پیدا ہو، وہ اردو جو شمالی ہند میں گھٹنیوں چلے، وہ اردو جس کا بچپن دہلی میں گزرا، وہ اردو جو لکھنؤ میں دلہن بنی، جس کا مائکہ اردو محلہ کہلایا اور جس کی اولاد آج پورے اردو محلہ میں نکلی. وہ اردو پہلے کئی سو سال تک فارسی سے دست و پنج. دربار میں خواص کے پاس فارسی تھی. اردو کو دربار میں اور حکومت میں اور سرکار میں داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی. وہ اردو کیونکہ شریف تھی، چنچل تھی، جوان تھی، خوشگل تھی، خوبصورت تھی. اس اردو نے آخر دربار میں اپنا راہ اور راستہ پیدا ہی کر لیا. تو آپ نے دیکھا کہ محمد قلی قطب شاہ جو صاحب دیوان پہلا شاعر ہے، اسیر ہوا. شاہ ظفر اس کی زلفوں میں پھنسے. لکھنؤ کے کیا اس کے عاشق بنے. وہ اردو کا چہرہ آج زرد ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ میں سے ہر ایک شخص اس زرد چہرے کی، اس نحیف اردو کی کوشش میں لگے. تو یہ حقیر، یہ ذلیل اور یہ فقیر بھی دور دراز راستے پر بیٹھ کر کوشش یہی کر رہا ہے کہ وہ افطار کو آپ تک پیش کرے جو ہمارے دوش پر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. میری کمزوری ہے کہ میرے گھر کی زبان تو فارسی ہے، کیونکہ میں اپنے بچوں سے، میں اپنی اہلیہ سے فارسی میں بات کرتا ہوں. میرا جو تجربہ ہے اور میرا جو بزنس ہے، وہ میرا جو معاشی مسئلہ ہے، وہاں پر میں انگریزی میں بات کرتا ہوں. تو آپ مجھے تو جب اردو میں بات کرنا ہے تو آپ سے ایسی کچھ جلسات ہیں یا ٹیلیفون. تو اگر میری زبان میں کچھ فارسی کے کچھ الفاظ یا میرے اس حیدرآبادی لہجے میں کچھ خاک اور شین کا مسئلہ آپ کو درکار ہے تو اس کو بھی اپنی بزرگواری سے مجھے معاف کر دیں. اچھا لگتا ہے. شکریہ آپ کا جو
تو میں آج یہ کر رہا تھا کہ ہماری گفتگو اگرچہ پوری طریقے سے کل کلچرل سینٹر میں غالب کی فارسی شاعری پر ہوگی، اور انشاءاللہ کل صبح اقبال انسٹیٹیوٹ میں صرف اقبال کے فلسفہ عشق و مستی پر میں گفتگو کروں گا، کیونکہ میری ایک کتاب آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اردو ادب کی، جس کا عنوان ہے اقبال کے 4 مصرے، اور اقبال کے 4 مصروں کا میں نے کوئی 450 صفحات میں تجزیہ کیا ہے۔ جمال عشق و مستی، جمال عشق و مستی نئے نوازی، جلال عشق و مستی بے نیازی، کمال عشق و مستی ظرف حیدر، اور زوال عشق و مستی حرف راضی۔ حرف راضی پر میں نے تقریباً 160 صفحے سیاہ کیے ہیں۔ آپ میری محنت دیکھیں۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ حکیم الامت، یہ فلسفہ بزرگ، یہ شخصیت عظمت جس کا تعلق آپ کی سرزمین سے، یہ اقبال، اس نے جس طرح سے ان 4 مصروں میں جس طرح سے ایک عظیم سمندر کو ایک کوزے میں نہ صرف بند کیا ہے بلکہ اس میں تلاطم بھی پیدا کیا۔ وہ کل ہم گفتگو اپنی جاری رکھیں گے، لیکن آج ان تمام مسائل سے ہم گزریں گے کہ ہم نے کیوں حسن یوسف کو بازار مصر میں پیش نہیں کیا۔ یہ کیا وجہ ہے کہ تقریباً 2 درجن کے قریب میری کتابیں رسائی ادب پر ہوتی ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسائی ادب جو ادب عالیہ کا جز ہے، نہ یونیورسٹیز میں اس کو پڑھایا جا رہا ہے۔ گزشتہ 28 اکتوبر کو گزشتہ سال کراچی یونیورسٹی نے 25 سال بعد پہلی توسیعی لیکچر میرا کراچی یونیورسٹی میں 28 اکتوبر کو رکھا، 25 سال بعد رسائی ادب پر، اور دوسری یونیورسٹیاں جواب دیں کہ آخر سوال یہ ہے کہ کیا مرثیہ صرف امام باڑوں میں دفن کر دیا جائے، یا امام باڑے یا مرثیے کی حقیقت یہ ہے کہ اردو ادب کو پیش کیا جائے۔ ایک مرثیے کا میں نے تجزیہ کیا ہے 800 صفحات پر، اور اس میں بتایا ہے کہ 2500 سے زیادہ صنائع ایک مرثیے میں استفادہ کی گئی ہیں۔ علم بیان کی تشبیہات ہوں کہ استعارات ہوں، مجاز کل ہو کہ کنیات ہوں، صنائع ہوں، بدائع ہوں۔ اگر آپ دیکھیں کہ ایک مرثیے میں میر انیس کے 2500 ادبی صنائع اور ابدار میں نے ہر ایک جگہ کوٹ کر کے بتائے ہیں، تو اگر ایک مرثیے میں اتنی قوت ہے کہ اردو ادب کی 42 جو تشبیہات کی قسمیں ہیں، تقی عابدی جیسا ایک معمولی سا ادیب ایک ہی مرثیے سے اردو ادب کی 42 قسموں کی تشبیہوں کی مثالیں ایک مرثیے سے اگر دے سکتا ہے، تو یہ جاننا پڑے گا کہ مرثیہ ایک توانا ادب کی صنف ہے۔ اسے کسی فرقے کی جائیداد بنا کر آپ اردو ادب کو محروم نہ کریں۔ ادیب اور شعراء اس کا جواب دیں۔ اساتذہ دانشگاہ اور اردو ادب کے لوگوں کی گردنوں پر یہ تمام مسئلہ ہے۔ نعت کا سب سے بڑا خزانہ اور خزینہ مرثیہ، آپ کہاں پھر رہے ہیں؟ میر انیس کہ نہ 10,000 مرثیے ہیں، نہ 1400 مرثیے ہیں، نہ 700 مرثیے ہیں، نہ 400 مرثیے ہیں۔ میں اشاروں میں بات کر رہا ہوں، یہ پورے جو نمبر یا شمارے میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، یہ علماء ادب نے اپنی کتابوں میں لکھے ہیں۔ اس حقیر نے پوری اس دنیا میں پہلی مرتبہ میر انیس کے مرثیے اپنی پوری جدید ٹیکنالوجی سے بتا کر یہ بتایا ہے کہ اس وقت میر انیس کے مطبوعہ مرثیوں کی تعداد 213 ہے۔ ہو سکتا ہے ایک ادھر یا ایک ادھر ہو، اور جس طریقے سے آپ یہ کہیں گے کہ تقی عابدین نے کیا طومار مارا، کوئی مرثیے گننا بھی کوئی کام ہے؟ آپ کو نہیں معلوم کہ مرثیے میں کیا ہوا۔ مرثیے میں سب سے بڑی پریشانی جو لاحق ہوئی وہ تھا پیوندی مرثیہ۔ مرثیوں کو جو اپنوں سے جو نقصان پہنچا ہے وہ غیروں سے نہیں پہنچا۔ مرثیے کو دادا کا مرثیہ تھا، پوتا چاہتا تھا کہ اس مرثیے کو پڑھ کر پیسے حاصل کرے،
اس وقت کی ریاستوں میں 3,000 روپے تک پیسے دیے جاتے تھے، تو اب وہ اپنے دادا کے مرثیے سے 30-25 بند وہ نکالتا جو دادا کے جوہر اور غیر مطبوعہ مرثیے تھے، اور ان کو شعر موزون کرنا آتا تھا تو وہ اس کے ساتھ جوڑ کر اپنا مرثیہ پیش کرتا تھا، اور مرثیہ اس کے نام پر ختم ہوتا تھا۔ داد تو انہی بندوں پہ ملتی تھی جو دادا کے پاس تھے۔ تو یہ پیوندی مرثیوں نے مرثیوں کا جلسہ نکالا۔ مرثیے اس وقت میری نظر میں سب سے مرثیہ بڑا فاروق سیتاپوری کا ہے، جس میں 859 بند ہیں، اور مختصر مرثیے میں 22 بند۔ تو اس طرح سے پیوندی مرثیوں سے مرثیے نکالنا تو میں نے ایک چیز کی، کیونکہ یہاں پر جوان طلباء ہیں، جوان ادیب ہیں، جوان شعراء اور میرے اساتذہ کرام میرے سامنے ہیں، تو مجھے یہ بات کرتے ہوئے کہ ہم کو چاہیے اردو ادب کی پل کو اور اردو ادب کی زلف کو سنبھالنے کے لیے ہر قسم کی ٹیکنالوجی سے فائدہ لیں۔ تو میں نے ایک کام کیا، پہلے بند کا پہلا مصرع، 25ویں بند کا دوسرا مصرع، 50ویں بند کا تیسرا مصرع، 100ویں بند کا 75ویں بند کا چوتھا مصرع، اس طریقے سے میں نے کمپیوٹر میں فیڈ کر ان مرثیوں کو جہاں کہیں بھی فلاگ آؤٹ ہوا، جہاں کہیں بھی ایک مصرع دوسرے سے ٹکرایا، میں نے پورا مرثیہ پڑھ کر اس میں سے بتا دیا کہ یہ پیوندی مرثیہ ہے، جو کتاب تجزیہ یادگار انیس میر انیس کا معروف ترین مرثیہ ہے۔ جب فتح مسافت شب آفتاب میں، اگر آپ اس کو مرثیوں کی کتاب میں دیکھیں تو یہی مرثیہ دوسرے مطلع کے ساتھ ملتا ہے، جب آسمان پہ ختم ہوا دور جام شب، بھائی جب آسمان پہ ختم ہوا دور جام شب، اور جب فتح کی مسافت شب آفتاب میں صرف 3 بند جدا ہیں، باقی 197 بند وہی اور وہی ہیں، اور آپ نے مرثیے کی کتاب میں 2 جگہ اس کو شائع کیا ہے، اور 2 جگہ اس وجہ سے شائع کیا ہے کیونکہ اس کا مطلب دوسرا۔ یہ ہے پیوندی مرثیہ۔ عرض کر رہا تھا کہ مرثیہ خزانہ ہے ادب کا، مکالمے کا۔ میں نے غالب پر کام کیا ہے۔ غالب کا یہ جو دیوان آپ کے سامنے ہے، یہ صرف اس طرح کا دیوان نہیں ہے کہ عام طور سے جیسے تدوین کیا جاتا ہے۔ اس پہ میں نے اپنے دماغ کا اتنا تیل صرف کیا ہے، اس پر میرا 200 صفحے کا اردو میں مقدمہ ہے۔ آپ میرا اس مقدمے کو آپ پڑھیے۔ میں اساتذہ سے دستبستہ گزارش کر رہا ہوں، میرے اس مقدمے کو پڑھیے، اور اس کے بعد وہ تمام عظیم شخصیتیں، میں تو ایک فقیر ادیب ہوں، ان کے مقدموں کو پڑھیے، اور آپ دیکھیے کہ وہ جو نام اونچے خط کے ہیں، وہ جن کی آواز دور رس ہے، وہ جن کی گردنیں ادب کے بوجھ سے ہمیشہ اونچی رہتی ہیں، انہوں نے مقدموں میں کیا لکھا؟ پہاڑ کھودا ہے، چوہا بھی نہیں نکالا۔ اور اس حقیر نے 200 صفحے میں کیا کام کیا؟ مرزا غالب کہہ رہے ہیں کہ فارسی کی کتابیں بھی نقشۂ رنگ رنگ۔ تو آپ توجہ کریں، غالب کی زندگی میں جو دیوان شائع ہوا اس میں 1792 شعر، اگرچہ کہ غالب نے اس میں مقدمے میں لکھا کہ اگر میرے دوسرے اردو کے اشعار آپ کو میرے خطوط میں دوسرے مقامات پر ملے تو میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اس میں شامل نہ کریں، لیکن ہم نے غالب کی اس وصیت اور اس نصیحت اور اس عظمت کا بھی اس کا اقرار نہیں کیا، اور ہم نے 600 سے زیادہ اشعار جو غالب نہیں چاہتے تھے ان کے دیوان اردو میں داخل کر کر اب کوئی 2450 اشعار کا دیوان مرتب تو کر دیا، لیکن ہم نے غالب کے ساتھ ناانصافی کی۔ اس وجہ سے غالب نے کہا تھا کہ یہ 1792 اشعار کے سوا کوئی شعر اس میں آنے نہ پائے، چھوڑ دیں۔ یہ جو فارسی دیوان ہے اس میں 11,337 شعر، پہلی مرتبہ غالب کے مرنے کے 125 سال بعد غالب کا پورا فارسی کلام، آپ یہ کہیں گے کیا فارسی کلام ابھی تک شائع نہیں ہوا؟ شائع ہوا، کسی نے غزلیں شائع کر دی، کسی نے کچھ قصیدے شائع کر دیے، کسی نے کچھ مثنویاں شائع کر دی،
لیکن اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں میکسیمم زیادہ سے زیادہ 9000 شعر غالب کے فارسی کے شائع ہوئے، اس میں 11337 شعر۔ اس سے پہلے میں نے غالب کا نعت و منقبت کا دیوان جس میں 3833 شعر ہیں شائع کر کے یہ بتایا کہ آپ نے غالب کے ساتھ انصاف تو کیا، غالب کی سوانح عمری میں آپ نے بال کی کھال نکال دی۔ یہ بھی بتایا کہ غالب شراب ٹامس پیتے تھے، اس کی قیمت اتنی تھی، غدر کے زمانے میں اس کی قیمت اتنی ہو گئی تھی، لیکن آپ نے یہ نہیں بتایا کہ غالب کی حمد کیا تھی، آپ نے یہ نہیں بتایا کہ غالب نے جو معراج نامہ لکھا ہے 281 اشعار، 5 فارسی کے معراج نامے دنیا میں مشہور ہیں۔ آپ ان 5 فارسی کے معراج ناموں کو رکھیے سامنے اور پھر غالب کا معراج نامہ پڑھیے۔ میں نے اس پر تقریباً 40 صفحے سیاہ کیے ہیں اور بتانے کی کوشش یہ کی ہے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیان، اور تو آپ کو صرف معراج نامے کی ایک چھوٹی سی گفتگو میں معلوم ہوگا کہ تشبیہات کے ساتھ دیکھیے، اصل میں ہمارے پاس اردو ادب کے دہشت گروں نے ایک ایک لفظ جو کہہ رہا ہوں بہت ہی سمجھ کے کہہ رہا ہوں، جذبات میں بات نہیں کرتا، اردو ادب کے دہشت گروں نے نقادی اور تنقید کی ابائیں اوڑھ لی ہیں۔ آپ کسی شاعر ہے تخلیق کا، پہاڑ سے سر ٹکرانے سے پہاڑ نہیں ٹوٹتا، سر ٹوٹتا ہے۔ آپ کسی شاعر کی شاعری کا تجزیہ کرنے کے لیے پہلے شاعر کے نفسیات، جذبات اور اس کی سائیکی کو اپنے میں جذب کرنا پڑتا ہے۔ دریا میں قطرے کو شامل ہونا پڑتا ہے، جب جا کر دریا کا توازن دریا کے حالات اور دریا کے مسائل سے واقفیت کر سکے۔ اگر دور کھڑے رہ کر کیونکہ یہ جو غالب جیسی شخصیت ہے، اقبال جیسی شخصیت ہے، انیس جیسی شخصیت ہے، اردو کے 4 بڑے شعراء میں میر تقی میر جیسی شخصیت ہے، یہ اونچے پہاڑ ہیں، ان کی اونچائی ایک چھوٹا قد کا آدمی نیچے کھڑے ہو کر معلوم نہیں کر سکتا۔ آپ کو نفسیات اور جذبات شاعری میں گھل مل ہونا پڑتا ہے، اور یہی مسئلہ ہوا ہے کہ ترسیل اور ابلاغ کے مسئلے میں تنقید نگار اپنی چھوٹے سے ذہن کو ٹکرا کر پاش پاش ہو گئے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خود بھی کنفیوز ہو گیا، اپنے خالق کو بھی کنفیوز کر دیا۔ خالق کے ساتھ یہ المیہ ہوا، ہر بڑے شاعر کے ساتھ اردو ادب میں یہ المیہ، تو ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ اصل میں ہونا ہے کہ ان شعراء کو پڑھنے کے لیے ہم کو دن رات پہلے مطالعہ کرنا پڑتا ہے۔ میں نے بتایا، ابھی عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ میری گفتگو مختلف مسائل پر ہوگی، اس وجہ سے کہ اس کا کوئی عنوان نہیں ہے۔ جب میں نے اس میر انیس کے مرثیے میں کہا کہ اس میں 53 سے زیادہ ایک مرثیے میں حسن تعلیم ہے، ثنائے حسن تعلیم، تو بوسٹن میں تقریر کر رہا تھا، ایک اردو ادب کے پروفیسر صاحب تھے، وہ اٹھ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ عابدی صاحب میں آپ کی بڑی عزت کرتا ہوں، لیکن آپ جو فرما رہے ہیں کہ ایک مرثیے میں میر انیس کے 53 سے زیادہ صنعت حسن تعلیم کو آپ نے گنا ہے، یہ تو صنعت بہت ہی خال خال ہے اردو ادب میں، کس طرح سے ایک مرثیے میں آپ نے 53 نکالی؟ تو میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا پروفیسر صاحب، نہ آپ کے پاس اتنا وقت ہے، نہ میرے پاس اتنا وقت ہے، میں یہ عرض کر رہا ہوں جس مرثیے کی میں گفتگو کر رہا ہوں اس میں 197 بند ہیں، یعنی تقریباً آپ کے 600 کے قریب شعر ہیں، میں صرف ایک ہی بند پڑھتا ہوں آپ کے۔ پہلے یہ بتا دوں ان جوانوں کو کہ حسن تعلیم کیا چیز ہے۔ صنعت حسن تعلیم یہ ہے کہ کسی طبیعی چیز کو دیکھ کر شاعر اسے دوسرے طریقے پر پیش کرتا ہے، یعنی ہواؤں سے جو موجیں ساحل کی طرف آتی ہیں، شاعر یہ کہتا ہے کہ موجیں ساحل سے اپنا سر ٹکرا رہی ہیں، یہ ہے صنعت حسن تعلیم۔ غلطی سے پروانہ جو اندھا ہو کر
शमा में एक्सीडेंटली मर जाता। अगर परवाने को मालूम होता है कि अगर शमा से मैं जल जाऊंगा 100 साल तक भी खारिज नहीं जाता, लेकिन क्योंकि अंधा होकर परवाना शोले शमा से टकरा कर जल जाता है, शायद कहता है कि परवाना शमा का आशिक है, इसी वजह से उसने वहां पर गिर फिर कर अपनी जान दे दी। यह है उसने तारीफ। बुलबुल जो औकात के डर से, बुलबुल रंगीन होगा, फूलों के रंगों में छुपकर एक खास आवाज से अपने हम सफीरों को, दूसरे बुलबुलों को इत्तला देता है, अपनी जान की खबर रखो, ऊपर औकात उड़ा है। तो शायर कहता है कितना प्यार है बुलबुल को, फूल के साथ बैठकर इश्क करा। यह है उसने तारीफ। बहुत ही अदब और बहुत ही नाजुक सनत। अब मैंने कहा प्रोफेसर साहब एक बंद पेश करता हूं, 6 मिसरे हैं जिसमें 7 हुस्न तारीफ है। 197 बंद की बात नहीं कर रहा हूं। मीर अनीस शमशीर हुसैन, तलवार हुसैन का असर जमीन पर बता चुके हैं, हवा पर बता चुके हैं। ये मीर है, ये खुदा सुखन है। अब पानी पर बता रहा कि अब पानी के जो जानवर हैं वो ये कह रहे हैं कि हुसैन की तलवार कहीं गलती से अगर पानी पर पड़े तो क्या होगा। हर चंद मछलियां थी जिरा पोश सरबसर, जितनी मछलियां थी उन्होंने जिरा पहन रखी थी। अब आप देखिए ये जो मछलियों की जो पुलक होती है, ऐसा मालूम होता है जैसा कि जिरा पहनी। हर चंद मछलियां थी जिरा पोश सरबसर, मुंह खोले छिपती फिरती थी लेकिन इधर उधर। मुंह खोलना खौफजदा होना उर्दू मुहावरा, छिप जाना खौफजदा होना यह उर्दू मुहावरा है। और रेस्पिरेशन की खातिर, तनफ्फुस की खातिर, नफस की खातिर मुंह खोलती है मछली। मुंह खोले छिपती फिरती थी लेकिन इधर उधर। ये क्या कहते हैं कि भागी थी मौत छोड़ के गर्दाब की सिपत। गर्दाब क्या है? वो जो खबर, तो वो उसको गर्दाब की सिपर, मीर साहब ने उस गर्दाब को सिपर कहा कि ये सिपर के नीचे जो मौजें छुपी हुई थी वो भी भाग रही थी छोड़ के इस सिपर को, ये सोचकर कि हुसैन की तलवार इसको भी काट देगी तो हम ना कट जाएं। भागी थी मौत छोड़ के गर्दाब की सिपर, थे तय नशीन नहंग मगर आप थे जिगर। और वेस तो हमेशा तहनशीन होना यानी दर्द से बैठ जाना, और वेल तो आपके तहनशीन होते हैं और उनके जो फ्लोटिंग लीवर्स होते हैं, जो जिगर होते हैं, और जिगर आप होना मुहावरा है डर से खौफ से। भागी थी मौत छोड़ के गर्दाब की सिपर, थे तहनशीन नहंग मगर आप थे जिगर। दरिया न थमता खौफ से इस बरखे ताक के, दरिया भाग रहा था डर से, और दरिया तो भागता ही। दरिया न थमता खौफ से इस बरखे ताक के, लेकिन पड़े थे पांव में छाले हुबाब के। तो ये एक बंद 7 हुस्न तारीफ। आप देख रहे हैं हम क्या चीज मिस कर रहे हैं। मैं वकील हूं उर्दू अदब का, मर्सियत को, रसाई अदब को और इस खानदान नबूवत की उन बरगजीदा अखलाक साजी की मियार किसी फिरके की जायदाद मत बनाइए। यह इंसानियत का माल है, यह हुस्न यूसुफ है, बाजार मिस्र में पेश होना चाहिए। इसे छोटे छोटे दिमागों के लोगों की फिक्रों से नजात दिलाइए। मसला ये, मैं अर्ज ये करना था कि गालिब को आप पढ़ लेंगे, मीर तकी मीर को आप पढ़ लेंगे, दाग दहलवी को आप पढ़ लेंगे। इस हकीर ने इन सब का मुतालिया किया, अर्ज कर चुका हूं। लेकिन मुकाले में निगाही हिज़्ब मरातिब, मैंने गालिब की चराग़ दैर के तर्जुमे के बाद यह बात गुफ्तगू की है कि अगर आप लोग सिर्फ गालिब की मुकालमा बंदी की बात कर गालिब को बड़ा शायर मानने की कोशिश करेंगे तो गालिब तो मीर अनीस के सामने दम भी नहीं मार सकेगा। क्योंकि मीर साहब जिस तरीके से मुकालमा बयानी करते हैं, मीर साहब जिस तरीके से मंजर निगारी करते हैं, मीर साहब जिस तरीके से मुरक्का निगारी करते हैं,
कोई उर्दू अदब का शायर उनके पैर तक भी नहीं पहुंच सकता। यह और बात है कि आपने ताजमहल नहीं देखा। जब आपने ताजमहल नहीं देखा तो आपको हक नहीं पहुंचता कि अपने शहर की किसी भी इमारत को ताजमहल से कंपेयर करके ये बताएं कि ये ताजमहल से ज्यादा खूबसूरत है। आपने मर्सिया की तो आपने सियाहत ही नहीं की, आपने तो मर्सिया छोड़ा ही नहीं। आप इमाम बाड़े में मर्सिया सुनते हैं, वो 6 बंद जो गलत तरीके से बैनिया पढ़ाए जाते हैं, वो तो मर्सिया का कुचुम्बर निकाल के रखते हैं। मर्सिया को आप सिर्फ दिल से घर में बैठ कर पढ़िए, उसमें आपको चेहरा भी मिलेगा, माजरा भी मिलेगा, आमद भी मिलेगी, हिस्ब मरातिब भी मिलेगा, उसमें सलीका भी मिलेगा किस तरीके से। इसी वजह से मुकद्दमे में खाली ने कहा उर्दू शायरी उफूनत में संडास से बदतर है। उसके बाद से कहते हैं 16-17 शायरों के नाम देकर इनके अशआर पढ़ें। ये वो शख्स है जो पहली तनकीदी उर्दू किताब 1893 में लिख रहा है, इसका नाम है अल्ताफ हुसैन हाली। हमारी गुफ्तगू मत सुनिए, अल्ताफ हुसैन हाली की नसीहत सुनिए। उसके बाद से कहते हैं इन शायरों का तो तुम मुतालिया करो, मीर तकीमीर और नासिफ और मुसफ़ी और इंशा और फला फला, लेकिन जाइए मुकद्दमा दर निकालिए। कहते हैं लेकिन अनीस, दबीर, जमीर, यूनिस के मर्सियों का मुतालिया बहुत जरूरी है। अखलाकियात की सनद है। आज इस्लाम पर इस चीज का वो है कि ये तो एक जारियत का मजहब है, ये तो अटैकिंग आपके जो है एक फिलॉसफी है। अगर आप दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि इस्लाम एक अमन और शांति का एक प्रोजेक्ट है, तो आपको मर्सिया पर रुजू करना पड़ेगा। मीर अनीस ने ये चीज कही, मिसाल से पेश करो। जब खैमे दरिया के किनारे से हटाए जाने का शिमर मुतालिबा करता है तो हजरत अब्बास वहां पर अपनी गुफ्तगू ये करते हैं कि किसी तरीके से हम दरिया से किनारे से हटाए नहीं। इमाम हुसैन को इत्तला मिल जाती है, डरते हैं कि कहीं यहीं पर आपकी जो है जंग शुरू ना हो जाए। हजरत अब्बास से कहते हैं कि खैमे हटा लिए जाए, लेकिन वहां पर मीर अनीस ने जो मुखालिफ की फौज है और उसमें हजरत अब्बास का जो मुकालमा है एक शेर किया, ये है आईने इस्लाम, सबकत किसी से हम नहीं करते लड़ाई। हजरत अब्बास फरमा रहे हैं कि सबकत ये खानदान नबवी है, ये पेशवा, ये है आपके जो मोहम्मदी पैगाम का निचोड़ है। सबकत किसी से हम नहीं करते लड़ाई में, बस कह दिया कि पांव न रखना तराई। ये है तालीम, ये है कि हम किसी से सबकत नहीं करते, लेकिन अगर लाइन क्रॉस कर ली जाए तो फिर हम जानते हैं क्या करने वाले। सबकत किसी से हम नहीं करते लड़ाई, बस कह दिया कि पांव न रखना तराई। तो आप देख रहे हैं कि मर्सिया के मुकालमों में, मर्सिया की गुंजाइश में जो अखलाक की तालीम दी जा रही है, जो तवक्कुल की तालीम की जा रही है। करीम जो तुझे देना है बेतलब दे दे, फकीर हूं पर नहीं आदत सवाल मुझे। ये सलाम का शेर पढ़ रहा हूं। कहते हैं किसी के सामने क्यों हाथ जाके फैलाऊं, मेरा करीम तो देता है बेसवाल मुझे। ये कनात है, ये तवक्कुल। किया कबूल कनाअत से बहरे आलम में, ये मीर अनीस के मैं सलाम के शेर पढ़ रहा हूं। किया कबूल कनाअत से बहरे आलम में, सदफ की तरह मयस्सर जो आबो दाना हुआ। क्या उर्दू अदब इसकी मिसाल पेश कर सकेगा? ये अखलाक साजी हो रही है, यह हिज्ज़ मरातिब की गुफ्तगू हो रही है कि बाप से बेटा किस तरह से बात करे, बड़े भाई से छोटा भाई किस तरह से बात करे, ज़ौजा शौहर से किस तरह से बात करे, भाई भाई से किस तरह से बात करे, गुलाम आका से किस तरह से बात करे। जमाने को निचोड़ के शेरों